بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلال لغاری۔ تو آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سولوشن۔ کسان بھائیو، آج جو میرا ٹاپک ہے گندم کٹائی کے بعد باقیات کو آگ لگانے کے نقصانات کے بارے میں آج آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے کسان بھائی ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر بھی نئے ہیں تو ہمارے چینل کو یہاں پہ سبسکرائب کر دیں، یہ بیل آئیکن اس کو آل کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کسان بھائی، جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پہلے بھی کافی ٹاپک پر زراعت کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ان ٹاپک کا وزٹ کیا ہوگا۔ اگر ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی سوالات ضرور کریں۔ اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر سوال اگر آپ لوگوں کا کو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اس کے بارے میں اپنی رائے سے بھی ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ یہ ایک حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں گے۔ کسان بھائی، اب آ جاتے ہیں اصل اپنے ٹاپک کی جانب۔ گندم کٹائی کے بعد ہم باقیات کو آگ لگا دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غیر مناسب ہے۔ آگ لگانے سے کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ آگ ہمیشہ ایک چنگاری یا شعلے سے ہی شروع ہوتی ہے اور بعد میں پھیل کر وسیع ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک، زرعی۔ نمبر ایک میں آ جاتا ہے جی زرعی میں آگ لگانے سے نامیاتی مادے جل جاتے ہیں اور جس سے زمین کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر دو پہ ہے جناب، زمین میں وتر رکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر زمین کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے مفید کیڑے اور بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی معاشی نقصان کس طرح سے ہے؟ جی ہاں، پہلے نمبر پہ آگ لگانے سے بھوسا ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی توڑی بنائی جائے تو خرچے سے 2 گنا منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو ہے جی قریبی درخت جل جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آ جاتے ہیں جی اخلاقی نقصان۔ جی ہاں، باقیات کو آگ لگانے سے قریبی کھڑی فصل کو بھی آگ لگ سکتی ہے اور کسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے جی کھیت میں باقیات کے ساتھ گندم بھی گر جاتی ہے، اور جس کو جلانے سے رزق کی برآمدی ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی مذہبی طور پر کیا نقصانات ہیں۔ جی باقیات کو آگ لگانے سے پرندے اور ان کے بچے یا کیڑے مکوڑے جل کر مر جاتے ہیں۔ کسی بھی جاندار کو جلا کر مارنا اسلام میں منع ہے۔ تباہی، جی فصل کی باقیات کو آگ لگانے سے دھواں بنتا ہے جو سانس کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ قانونی، جی گندم کھاد کے وٹوں اور اپنا دھان کی پلالی کو آگ لگانا قانوناً جرم ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی احتیاطی تدابیر۔ جی ہاں، احتیاطی تدابیر اس طرح سے ہے جی، پہلے نمبر پہ ہے جدھر گندم تھریشر کے لیے اکٹھی کریں وہاں نزدیکی پانی کے کھالیوں کو پانی سے بھر کر رکھیں، اور ساتھ ہی پانی کے بالٹیاں بھی احتیاطی طور پر اپنے پاس رکھیں۔ نمبر دو پہ ہے گندم میں سپرے کرنے کے استعمال کرنے والی مشین بھی آگ بجھانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، وہ بھی بھر کے نزدیک رکھیں۔ وہ 20 لیٹر پانی 200 لیٹر پانی سے زیادہ کام آ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے درختوں کی شاخیں کاٹ کر قریب رکھیں، وہ بھی محدود آگ بجھانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ آگے ہے جی نوٹ، اگر آگ لگ رہی ہو تو ابتدائی شعلہ مٹی سے، گیلی بوری سے، پانی سے یا پتوں والی شاخوں سے بھی بجھایا جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں بر وقت کارروائی کے ذریعے ہی آگ پر قابو پانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ خالد بلال لغاری کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔